دیا گے آج تو بعد اسی تحریک لبیک کو ووٹ دیا گے اور اپنا ہر قدم یا رسول اللہ 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 آج تو بعد ساڑھا ایک بھی قدم جڑا نا وہ دین کی سر بلندی نہیں نکلے گا انشاءاللہ پاکستان دے وچ اسلام آیا ہی آیا دین آیا ہی آیا آج تو بعد اسی پیچھے نہیں ہٹاں گے اپنے قائد کا جڑا وعدہ کیتا انہوں وفا کریں گے اور آج تو بعد اسی کسی چور ڈاکو لٹیرے ووٹ نہیں دیاں گے آج تو بعد ووٹ ہوئے گا لبیک کا ووٹ کدھا ہوئے گا کدھا ووٹ ہوئے گا ہاں ووٹ ہونا ہے لبیک کا جیڑا بھی کوئی چل کے آئے انہوں داسو اسلام نے کیتا کیوں بے حیائی اریانی پھیلا چھڑیوں اور ساری روٹی تو بھی تنگ ہو گئے ہیں مہنگائی عام کر چھڑیوں خدا دے بندے سانو روٹی نہیں چاہیے اللہ ساڈے معاملات پورے کر دے گا اسلام آ جائے گا پاکستان میں بھی عوام خوشحال ہو جائے گی اللہ کریم سانو سارے عمل کی توفیق عطا فرمائے تے اعلیٰ حضرت آئے شیخ آج رین کی پناہ آج رین کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا قبلہ آج تو آئیڈے کے سے ریکویسٹ کرنے ہیں کہ حضور دین تخت لیان لئی تحریک لبیک کا ساتھ دیو اللہ کریم سانو سارے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تحریک کے نال مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سب دے کرم کے فضل عطا فرمائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول جزاک اللہ خیر حاجی صاحب بھی وہی پیغام جو بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق پڑھایا اسی کو یاد دلا رہے تھے اللہ پاک سب کی نیتیں اور عمل اس پر برکت عطا فرمائے حاجی صاحب کو بھی کہہ رہے تھے اللہ پاک اور جس طرح جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے راستے کو رکاوٹیں دور فرما دے اس کے لیے آسانیاں فرما دے بات میری درمیان میں ہی تھی ابھی بس 2 منٹ کی بات کر کے پھر جی میں نے فرمایا نا شفقت تو میں نے کہا تھا مولوی کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں یار مولویوں کا کی کام ہے سیاست سے مجھے بتائیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سوچ کے بتانا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو حکومت جنہوں نے سنبھالی ان سے بڑا مولوی کوئی تھا ان کے بعد جو تشریف لائے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں ان سے بڑا مولوی کوئی تھا کوئی ہوتا تو وہ صدیق اکبر ہی تھے جن کے پیچھے انہوں نے کہا پیچھے اس امام کے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد ایک سلسلہ چلا جب تک علماء قرآن و حدیث کے جاننے والے ان کے ہاتھ میں باغ ڈور رہی ہے نا حکومت کی تب اسلام کی ترقی کا گراف دیکھ لیں اور جب یہ آکسفورڈ پہ پڑے ہوئے اور یہ جو انگریزی کو سب کچھ سمجھنے والے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہمیں انگریزی نہیں آتی 4 گھنٹے کا لیکچر انگریزی میں دیا جا سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے انگریزی کوئی چیز نہیں ہے ایک زبان ہے چیز کوالٹی کیا ہے رسول اللہ کی غلامی نبی پاک علیہ السلام کے دین کو سمجھنا سمجھانا اور اس کو نافذ کرنے کے لیے دن رات محنت کرنا لوگ بڑے بڑے نام سنے ہوں گے اپنے سیاستدانوں کو میں نام لینا پسند نہیں کرتا ہوں کہ وہ جی وہ اس کو فلاں کرپشن میں جیل ہو گئی فلاں کرپشن میں جیل ہو گئی شادی کو بھی جیل ہوئی ہے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہوئی ہے بلکہ پہلے بھی ان کو ستایا گیا زدوکوب کیا گیا ڈرایا گیا دھمکایا گیا کس جرم میں وہ جرم ایک ہی تھا انہیں جاننا اللہ کرے یہ جرم ہوتا رہے ہم یہ کرتے رہیں یہ سزا نہیں ہے یہ انعام ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اللہ تعالی ہمیں یہ جرأت عطا فرما دے ان کی نالین پاک کی جو
ذرات ان کو لگے، اللہ کرے ہمیں وہ نصیب ہو جائیں، اس کا فیض ہمیں نصیب ہو جائے، تو پھر وہی بات ہوگی غلامی رسول میں وہ بھی ہے انشاءاللہ، غلامی رسول میں زندگی بھی قبول ہے، جب تک سانس میں سانس ہے، دم میں دم ہے، خون کا آخری قطرہ ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ سب نبیًا فاقتلوہ سب نبیًا فاقتلوہ سب نبیًا فاقتلوہ۔ لبیک۔ آواز صحیح آ رہی ہے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب وہ وقت انتظار تاجدار ختم نبوت برادران اسلام بڑی محبت سے، توجہ سے، ادب سے، احترام سے، دل کے کانوں سے، کن کانوں سے؟ دل کے کانوں سے، اور دل کے کان اتنے صاف ہونے چاہیے کہ بات سیدھی روح تک چلی جائے، اس طرح ہم نے بیان سننا ہے اور سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل کرنا ہے اور پھر عمل کرنا ہے اور پھر عمل کرنا ہے اور پھر عمل کرنا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ جو بھی مسئلہ ہو، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ان سے رابطے میں رہنا ہے، جس طرح یہ رہنمائی فرمائے اس طرح مل کے کام کرنا ہے۔ اتحاد میں برکت ہے، اتفاق میں برکت ہے، وہ جارڈن والی مثال، وہ لکڑیوں کے کڑھارے والی مثال، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب تک ہمارے اندر اتحاد اتفاق نہیں ہوگا، لوگ ہمارا مذاق بھی اڑائیں گے اور ہمیں پریشان بھی کرتے رہیں گے۔ جس دن ہمارے اندر اتحاد آ گیا، اتحاد ہو گیا انشاءاللہ الرحمن، اور وہ ہو رہا ہے انشاءاللہ الرحمن، پھر ہمیں ریلیاں نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ ایک کال ہوا کرے گی اور کام بن جایا کرے گا۔ ان کے دست و بازو بنے اور ان کے ساتھ ساتھ رہے، اللہ پاک ان کا سایہ تاجر ہم پر سلامت رکھے اور ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اب بالتاخیر، بلا تاخیر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ غلط ہو جائے گی، بات کافی تاخیر ہو گئی ہے۔ اب ہم حضرت کے بارگاہ میں ملتمس ہوں گے جی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ويا خير خلق الله۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ ضرور بات محمد سے پڑھیں وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. اللہ کی سرکار کا قدم شان ہیں یہ رسول پاک کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت یہ ربائی یہ 4 پھول پیش کرنے اعلیٰ حضرت حضور کی بات صلی اللہ علیہ وسلم. وہی اعلیٰ حضرت جن کے فتح کا شیخ کھول کے بابا جی قبلہ خان حسین رضوی پڑھ کے سنایا کرتے ہیں. سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. بڑی ماشاءاللہ اعلیٰ شان کی ہر چہرہ بشاشت دکھا رہا ہے اور ہر دل حضور کی محبت کی دھڑکن سنا رہا ہے. اور پھر اکثریت ہے لبیک یا رسول اللہ کے مبارک نعرے پر جھومنے والا. اکثریت نہیں بلکہ یہاں ہر فرد لبیک یا رسول اللہ کے نام پر جھومنے والا. اس لیے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی آواز کم تھوڑا کم ہے لبیک یا رسول اللہ کی صدا کم نہیں بلکہ کم کم یہ بھی آنا چاہیے. بس تینوں کم پنجابی والا اردو والا بھی اور کم عربی والا کم پریت والا اور کم انگلش والا آنے والا. اب میں دیکھتا ہوں ان تینوں کموں پر آپ کے کام کرتے ہیں. صلاۃ و سلام علیک یا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ یا سید المرسلین و یا خیر خلق اللہ و یا حبیب رب العالمین. اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ میں رسول پاک کی بارگاہ میں حضور کی شان کے پھول اس طرح پیش کرنے اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ. منظر دل میں لائیے کہ رسول اللہ ختم نبوت کے تخت پر بیٹھے سبحان اللہ اور حضور کے صدر دستر ختم نبوت کا امامہ جگمگا رہا اور حضور کے دوش پاک کندھے مبارک حضور کے ان پر شان رسالت کی چمکتی ہوئی چادر پڑی. گود میں حسن حسین بیٹھے اور چاروں جانب چاروں یار تلواریں سونت کر کھڑے. اور یہ منظر اعلیٰ حضرت نے یوں کھینچا خدا کے بخشش میں ہمیں دکھایا اور ہم نے اس منظر کو دیکھ کر عقیدت کا سر چھپایا. اور اعلیٰ حضرت کا یہ فرمودہ گرامی لبوں پہ آیا کہ شیخین ادھر نثار غنی یو علی ادھر. آپ کو جاننے میں کہتے ہیں یار ادھروں میں ہے گل کی تھی تو ادھروں میں گل کر سکتے کہتے ہیں نا. کلام تاکید مولانا اخلاق سے تشریف فرمائے. میں ان کی تقریر بڑے مزے سے سنتا ہوں کچھ بولو مولوی مولوی تاکید اخلاق سے بڑے اخلاق والے بندے بڑی محبت سے ملتے ہیں. تقریر بڑی سونی کرتے ہیں. حاجی صاحب انہوں نے ٹائم کھا کے بناؤں میں نہیں بولنا. کبھی سنیے گا علامہ اخلاق چشتی صاحب بڑا پیارا بہت. اچھا جی ہم کہتے ہیں نا یار ادھر سے اس نے یہ بات کی ادھر یہ بھی کہہ ڈالی ادھروں اے گل کی کہ ادھروں اے بھی کہتے ہیں. یعنی کوئی کسر چھوڑی کوئی پہلو چھوڑا جسے اردو میں کہتے ہیں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو رسول پاک کی محفل کا منظر اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ ہمیں دکھایا. اے رضا آپ نے تو دیکھا ہے تو ہمیں آپ سنا دیں ہم سننے میں ہی دیکھنے کی لذت حاصل کر دیں. میں تو سنو میں نے حضور کی محفل حضور کی بارگاہ میں نظارہ کیا تو حضور کے پاس مجھے ابو بکر عمر عثمان علی نظر آئے. کون نظر آئے؟ یہ 4 نام جن زبانوں کے ہوتے ہیں نا وہ زبانیں سیاہ نہیں ہوتی وہ چہرے سیاہ نہیں ہوتے وہ لباس بھی سیاہ نہیں ہوتے وہ گھر بھی سیاہ نہیں ہوتے ان کی قبریں بھی سیاہ نہیں ہوتی. اگر سیاہ مٹانا ہے زندگی میں اجالا لانا ہے
چہروں کو روشن کرنا ہے اور قبر میں نور بھرنا ہے تو یہ 4 نام یاد کرنے ہوں گے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ بولو یہ بولو یہ بولو۔ آرا حضرت کے بیٹے حجت الاسلام پچھلے مہینے میں آپ کا عرص ہوا، سیدی حجت الاسلام مفتی قاضی رضا حیدرآباد جیل میں تھا جب حضرت کا عرص آیا۔ ہاتھ لاؤ گے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کے جو منقبوں نے جو نعتیں لکھی نا ان کی ایک اپنی نظر حجت الاسلام سید حمید کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہاتھوں سے 4 یاد۔ کیا کہا؟ ایک گھنٹہ میں انہوں نے پا کے نا اپنی محفل چلائی، 1 گھنٹہ میں تقریر کرنی سی، 1 گھنٹہ تقریر ہوئی تھی، 1 گھنٹہ میں قصر کڈانا جڑا 1 گھنٹہ ہونے والا۔ یہ گھنٹے نہ کھڑا چھڑے پھر ہندوستان میں ایک مناظرہ طے پایا اہل سنت کا اہل بدعت کا۔ اس دن ہندوؤں کی دیوالی تھی، ہندوؤں کا جو مذہبی تہوار دیوالی تھا۔ علامہ ارشد القادری اور ایسے اساتین ملت اس مناظرے میں، وہ جناب ملا آئے نہیں بھاگ گیا، اہل سنت ہزاروں ہزار کی تعداد میں سٹیج روشن جگمگا رہا ہے۔ تو جو نقیب تھے نا بڑے خوش مزاج تھے، جب ملا بھاگ گیا نا 2 نمبری والا، تو نقیب محترم کھڑے ہوئے تو فل بدی انہوں نے 2 مصرے کے کہنے لگے، اللہ نے کس شیر سے اب پڑ گیا پالا۔ علامہ ارشد القادری ہے کیا کہا؟ اللہ نے کس شیر سے اب پڑ گیا پالا، ہندو کی دیوالی ہے وہابی کا دیوالا۔ ادھر سے بات قانون ہے، بات سمجھے گا؟ جب آپ حق بیان کرو گے تو باطل کا رد ہوگا، اگر باطل کا رد مقصود نہیں تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان پورا نہیں۔ علامہ خواجہ شیخ رضوی رحمۃ اللہ علیہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے، اپنے کلمے پر غور کرو، کلمہ پاک کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا سے۔ لا کا مطلب ہے نہیں، نو، نیور۔ کیا ہم رب کے سوا کسی کو معبود مانتے ہی نہیں ہیں؟ ہندوؤں کی بھی نفی، یہود و نصارہ کی بھی نفی، مجوس کی بھی نفی۔ جب تک نفی نہ ہوگی حق بیان ہو سکتا نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت درس کی حضور، آپ نے حضور کی بارگاہ کا منظر دیکھا ہے تو ہمیں بھی بتائیں۔ میں نے دیکھا کہ 4 یار حضور کے سامنے حاضر، 4 یار کون سے؟ کون سے؟ مولا علی کے قدم چوم۔ مولا علی کو مانے بغیر دین ایمان خدا ہو سکتا نہیں، اور علی کو وہی مانتا ہے جو صدیق اکبر کو بھی مانتا ہے، جو فاروق اعظم کو بھی مانتا ہے، جو عثمان غنی کو بھی مانتا ہے۔ جو ابو بکر عمر عثمان کا گستاخ بے ادب منکر ہے، وہ مولا پاک علی مرتضیٰ کی بھی بارگاہ سے ریجیکٹڈ ہے، راندہ درگاہ مرتضیٰ ہے۔ مولا علی نے نمازیں پڑھی آمنہ کے لال کے پیچھے، پھر نمازیں پڑھی صدیق اکبر کے پیچھے، پھر نمازیں پڑھی فاروق اعظم کے پیچھے، پھر نمازیں پڑھی عثمان غنی کے پیچھے۔ ان ذلیلوں، کمبختوں، جہنمی سیاہ خنازیر کو بتاؤ کہ علی مقتدی ہے، ابو بکر مقتدیٰ ہے، علی نمازی ہے، عمر امام ہے۔ علی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔
بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ 4 نام کون سے نام؟ اعلیٰ حضرت کی بات کو سمجھنے کے لیے ان کے بیٹے حجت الاسلام سید حامد رضا کی بات سنیے. آپ فرماتے ہیں ہاتھوں سے 4 یاد. کیا فرماتے ہیں؟ ہاتھوں سے 4 یاد. بولو نا. ہاتھوں سے 4 یاد. پھر بولیے. ہاتھوں سے 4 یاد. کون سے یاد؟ کہ نبی کے یار مصطفیٰ ان کا دلدار، یہ امت کے لیے ہدایت کے مینار، یہ دین و ایمان کا بلند حصار، قرآن و حدیث کے یہ چاروں باغ اور بہار، عقیدے کا ان کے ناموں کے ساتھ ہے وقار، جو ان کو نہیں مانتا میرا بدکار ناہنجار. میں تقریر ایسی کرتا ہوں، رد کرتا ہوں، سب رد کرنا چاہیے. یہ خود قرآن پاک کی سنت ہے، یہ اللہ کریم کی سنت ہے. حضور کے دشمنوں کا، گستاخوں کا رد اگر قرآن میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی نعت ہے تو تبت یدا ابی لہب وتب کی تلوار بھی چل رہی ہے. بات سمجھ آئی؟ اگر قرآن مجید کے صفحات پر جنت الفردوس کی آیتیں چمک چمک کر جنت کے مناظر دکھا رہی ہیں تو جہنم کا تذکرہ بھی دل کو لرزا رہا ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ صرف جنت کے ٹکٹ بانٹ کے چلے جانا اور جناب میٹھا میٹھا بانٹ کے چلے جانا یہ بھی دین کی خدمت نہیں ہے. معذرت کے ساتھ حدیث پاک ابھی کل پرسوں میں تھا کراچی میں لبیک یا رسول اللہ کی جانب سے بہت بڑی کانفرنس ہوئی اور ضلع وسطی کے میر اور ہمارے سندھ اسمبلی کے ہمارے پارلیمانی لیڈر مفتی قاسم فخری صاحب جو الیکشن جیت گئے تھے، ہزاروں ہزار لاکھ کے قریب ان کا ووٹ تھا، مفتی احمد رضا امجدی اختر القادری، اور ان کا نام مٹایا گیا. ہماری سیٹیں کل کی گئیں. کب تک کل کرو گے؟ کب تک آخر کب تک؟ یزید نے بھی تماشا 3 یا 4 سال لگایا تھا، پھر اس کا تماشا ختم، پھر حسین کا پرچم لہرایا تھا. حسین کا پرچم تو تب بھی لہرا رہا تھا. حسین کے بیٹے کی ایک بات سناتا چلوں، سیدنا امام زین العابدین، سیدنا امام ہتھکڑیاں لگی ہیں، بیڑیاں پڑی ہیں دمشق یزید کے محل میں جلوہ گر ہوئے. ابھی یزید نہیں آیا، اس کا بیٹا بیٹھا، نوبت بجی. یہ بادشاہ کے آنے کا اعلان ڈھول پیٹا جاتا ہے، نوبت بجی کہ جی بادشاہ آ رہا ہے، یزید آ رہا ہے. تو یزید کا بیٹا حسین کے بیٹے کو کہنے لگا علی آپ کا بھی نام علی ہے. کہا علی میں سنتا ہوں کیا کہتے ہو. کہا یہ نوبت بج رہی ہے. سنا؟ تو میں سنا. کہا پتہ ہے کس کی نوبت ہے؟ تو یزید کا بیٹا کہنے لگا یہ میرے باپ کی نوبت ہے، یہ تیرے باپ کی نوبت نہیں ہے. یعنی دل مبارک پہ چوٹ کی کہ تیرا باپ ہم نے قتل کر دیا، تیرے بھائی ہم نے قتل کر دیے، تیرا پورا خاندان ہم نے کاٹ کے رکھ دیا. ہماری حکومت کا دبدبہ دیکھ، نوبتیں بج رہی ہیں ہماری. آپ خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد اذان کی صدا پہنچی. شاہی محل کے پاس دمشق کی جامع مسجد کے سب سے بلند مینارے پہ کھڑے ہو گئے شامی لہر کے ساتھ مؤذن نے اذان پڑھی. سکوت طاری ہو گیا، سکوت چھا گیا، سناٹا چھا گیا محل پر. جب مؤذن پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہاں پہنچا؟ کہاں پہنچا؟ سب لگا سب. زین العابدین علی مرتضیٰ کی گرجنے لگے، فرمانے لگے اور یزید کے بچے یہ سنتا ہے مؤذن کیا کہتا ہے؟ کہا سنتا ہوں. فرمایا یہ میرے باپ کی
یہی امام زین العابدین زندہ باد زندہ باد فیض صاحب کے آپ فیملی کے یہ ہمارے بھتیجے پورا خاندان مجاہد ان کی فیملی کے لڑکے کئی مہینے جیلے کاٹے اللہ تعالیٰ استقامت فتنی سماعت کیجیے یہی امام زین العابدین جن کا ابھی آپ نے ایک قصہ سنا یہی امام زین العابدین ان کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا اے رسول پاک کے شہزادے اے حضور کی یاد آپ بتائیے کہ ابو بکر اور عمر کون ابو بکر اور عمر کا مرتبہ آپ کے نانا جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا تھا ایسے لوگوں کا منصبی مشن ہی ہے ایسی باتیں کرو جن سے شبہات ہے ایسی باتیں کرو جن سے قدورت پیدا ہے جبکہ قرآن کہتا ہے قولوا قولا سدیدا بات کرو تو انسانوں کی طرح سیدھی بات کرو شکوک و شبہات پیدا امام زین العابدین نے سرد الساجس کو دیکھا حیدری جلال کے ساتھ میں پوچھنے آیا ہے مجھ سے کہ میرے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر عمر کا کیا مرتبہ تھا کہا جی پوچھنے آیا ہوں آپ سے یہی پوچھنے آیا ہوں آرہ حضرت صدیق کے راجی امام احمد آرہ لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین نے فرمایا منزلتہم الساعہ فرمایا مجھ سے کیا پوچھتا ہے جا میرے نانا جان کے روزے پہ کھڑا ہو جا سنیری جابر کے سامنے کھڑا ہو جا گنبد خطرہ کے سامنے کھڑا ہو جا حضور کے قدموں میں سر جھکا کر کھڑا ہو اور دیکھ لے جو مرتبہ ابو بکر عمر کا آج میرے نانا کی بارگاہ میں ہے وہی مرتبہ زندگی میں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 بات سمجھے امام زین العابدین ہم اماموں کو ماننے والے بوتھی تک کی یہ چہرے ہیں اماموں کو ماننے والے منہ تے لانتا پہنیاں ہوندے بندہ کہے میں اماموں ماننے والا لال مننے سے ہاں چہرہ خادم حسین جیسا ہو چہرہ تاج الشریعہ جیسا ہو چہرہ محدث اعظم جیسا ہو چہرہ مفتی اعظم اور حجت الاسلام جیسا چہرہ اعلیٰ حضرت جیسا تو پھر کہا جائے گا زین العابدین کے سچے وارث تو یہ بیٹھے ہیں جعفر صادق کے سچے غلام تو یہ بیٹھے ہیں حسین کی فکر کے پاس خان تو یہ بیٹھے ہیں امام زین العابدین کا یہ فرمانا کہ اس وقت جو مرتبہ میرے نانا جی کے پاس ابو بکر عمر کا ہے وہی مرتبہ کل تھا آج کیا مرتبہ ہے آج مرتبہ یہ ہے حضور نبی پاک علیہ السلام کے سینہ کرم کی طرف چہرہ ہے ابو بکر صدیق اکبر کا اپنے مزار میں اور صدیق اکبر کے سینہ کرم کی طرف چہرہ ہے فاروق اعظم کا حضور کے سینہ کرم کی طرف چہرہ ابو بکر کا ابو بکر کے سینہ کرم کی طرف چہرہ عمر فاروق اعظم کا ایک قبر کی جگہ وہاں حضور کے قدموں میں خالی ہے اور وہاں جو دفن ہوگا وہ ذات بڑی بھاگوں والی ہے انہیں کا نام عیسیٰ ابن مریم بات سمجھ آئی کچھ حالت کیا فرماتی ہے اس کے بیٹے ہاتھوں سے چار
ہاتھوں سے چار ہاتھوں سے چار ہم کو ملیں گے چار. اس ہم میں ہنس رہے صرف ہم کو ملیں گے. انہوں تو کسی نے پھٹ کر نہیں دینا. رسول پاک کی حدیث صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے یا ابا بکر اے میرے یار ابو بکر میرے پیارے. حضور میدان احد میں جلوہ گر ہوئے. ابو بکر حضور کے کتنے پیارے تھے. جب جنگ شروع ہوئی سامنے دشمن سواری سونت کے کھڑا ہے نیزے اٹھا کے کھڑا ہے. ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں اس کی یا رسول اللہ مجھے سب سے پہلے اجازت دے دے میں کہتا ہوں. حضور نے مسکرا کے نہیں ابو بکر. ابو بکر تجھے پتہ نہیں تو میری آنکھیں ہے تو میرا دل ہے. متعنا ابو بکر ابھی میں نے تجھ سے بڑے فائدے لینے ہیں. تجھے تلواروں اور نیزوں اور تیروں کی رغار میں نہیں بھیجنا. تو میری آنکھیں ہے ابو بکر تو میرا دل ہے ابو بکر. رسول پاک علیہ السلام کے قدموں کے نیچے جو مٹی آ جائے اللہ اس کی قسم اٹھائے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. رب کہ مجھے مکے کی قسم مجھے مدینے کی قسم اس لیے کہ محبوب تیرے قدم لگتے ہیں. تو مجھے مکے میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے اس لیے مکہ مجھے محترم ہے. تجھ سے پہلے تیری ماں کے بھی یہاں قدم رکھتے تھے تیرے ابا کے بھی قدم رکھتے تھے تیری جد باپ کے قدم رکھتے تھے تیرے جد امجد ابراہیم بھی یہاں چلا کرتے تھے. اس لیے مجھے شہر مکہ کا قسم. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. تاجدار ختم زندہ نبوت باد. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. من سب نبیہ فقتلوہ من سب نبیہ فقتلوہ. لے جانا لے جانا لے جانا لے جانا لے جانا. عشق محبت عشق ماشاءاللہ. محبت عشق محبت محبت عشق محبت. زندہ باد. بھائی میں آپ کا نام سنیار بخشا ناکھا مجمع بابا جی رحمت اللہ علیہ حیدری جلال میں بفرے ہوئے شیر کی طرح تھا. بابا جی کے پہنوں میں بیٹھنے کا شرف ہمیں بھی نصیب ہوا. میں بابا جی کے الفاظ بعد میں سن رہا تھا پہلے ان کے چہرے کے جلال کو دیکھ رہا کہ بابا جی کچھ کریں. ایسا جلال تھا بابا جی کے چہرے پہ. اس جلال میں بابا جی نے کیا کہا عشق و محبت عشق و محبت. پھر بابا جی بہت چلا رہا ہے وہ عشق و محبت عشق و محبت. آج کے دور میں چار سامعین کسی کو مل جائے نا چار مریدین مل جائیں چار طالب علم مل جائیں اوقات سے باہر ہو جاتا ہے. اوقات سے باہر ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے تیری یہ اوقات. اعلیٰ حضرت سے بھی اختلاف کرے. ہم کو تجھے بابا خادم حسین کی ویل چیئر کے ٹائر پر لگی مٹی کے برابر نہیں سمجھتے. بابا خادم رضوی کے ٹائروں پر ویل چیئر کا ٹائر کو جو ویل چیئر کا ٹائر ہے بابا جی وہاں بیٹھے ہیں. میرے بابا خادم حسین کی گاڑی کے جو ٹائر ہے ان کو جو مٹی لگی پڑھو قرآن. قرآن کیا کہتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. اللہ کریم نے رسول پاک کی امت کے مجاہدوں کی سواریوں کے سموں سے اڑنے والی خاک اور چنگاریوں کی وجہ میں یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یہ بابا خادم رضوی رحمت اللہ علیہ کا بڑا احسان ہے سنت پر.
کہ لاکھوں لاکھ جن کے فدائی تھے وہ خود کو اعلیٰ حضرت کا فدائی کہہ رہے تھے. علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی یہ نعرہ لگوا کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے ساتھ عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا نعرہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے کے ساتھ عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا نعرہ، من سبا نبیًا فاقتلوہ کے نعرے کے سائے میں یہ نعرہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت یہ نعرہ لگوا کر بابا خادم رضوی بتا گیا کہ لبیک یا رسول اللہ تک ہمیں پہنچانے والا بریلی کا بابا احمد یا رسول اللہ، وہ زندہ باد کی بارگاہ میں ہمیں پہنچانے والا بریلی کا بابا احمد رضا ہے. من سبا نبیًا فاقتلوہ کا سبق پڑھانے والا ہمیں بریلی کا بابا احمد رضا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. حجت الاسلام سیدی حامد رضا خان اعلیٰ کے شہزادے کیا فرماتے ہیں؟ ہاتھوں سے چار ہم کو ملیں گے چار جان، ہم کو ملیں گے کس چیز کے چار جان؟ اس چشمہ کوثر کے مشروب کے چار جان کہ جس کی شان رسول پاک نے یہ بیان کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ وہ جو میرا چشمہ کوثر ہے نا، اس کا جو مشروب ہے، اس کا جو پانی ہے، دودھ سے زیادہ سفید اور لذیذ، دودھ سے زیادہ سفید اور لذیذ، شہد سے زیادہ میٹھا اور دلکش، مشک و عنبر سے زیادہ مہکتا ہوا اور مفرح. بات سمجھ آئی ہے؟ فرماتے ہیں میرے چشمے سے جس نے ایک بار پی لیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. مصطفیٰ ساقی ہو اور مشروب جامع کوثر ہو تو پھر پیاس ستائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرے حسین کی مرضی تھی، ورنہ کوثر تو ان کے گھر میں بہنے والے چشمے کا نام ہے. یہ اشارہ کرتے تو جنت سے کوثر چھلک پڑتا. یہ تو مرضی مولا کی خاطر سر کٹا گئے. اس جام، اس مشروب کے چار جام ملیں گے ہم کو. کن کے ہاتھوں سے؟ ابو بکر صدیق اکبر کے ہاتھ سے، فاروق اعظم کے ہاتھ سے، عثمان غنی کے ہاتھ سے، مولا علی کے ہاتھ سے. رسول پاک نے فرمایا یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض. ابو بکر شب ہجرت کی خلوت میں رب سے ناز و نیاز جب میں نے کرنا تھی سور میں جا کر، تب بھی تجھے پہلو میں بچھا دیا تھا. اور کل جب چشمہ کوثر پر بیٹھ کے اپنی امت کو پلاؤں گا، امت کو ہی نہیں حضور انبیاء کو پلائیں گے. یہ عالم انبیاء پر ان کے سرور کی عنایت کا تاج الشریعہ فرماتے ہیں. یہ عالم انبیاء پر ان کے سرور کی عنایت کا، جسے دیکھو لیے جاتا ہے پروانہ شفاعت کا. وہ دیکھو دست ساقی سے وہ بلا چشمہ شربت کا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. غار ثور میں بھی رسول پاک کے پہلو میں ابو بکر صدیق اکبر کی، چشمہ کوثر پر بھی حضور کے پہلو میں ابو بکر صدیق اکبر ہوں. کل مسجد نبوی کے دربار میں حضور کے پہلو میں ابو بکر صدیق اکبر تھے. آج مزار پر انوار میں نبی پاک کے پہلو میں ابو بکر صدیق اکبر ہیں. اور کہ میں نے مولا علی سے پوچھا تو مولا علی فرمانے لگے میں جب بھی حضور کی بارگاہ میں جاتا تو میں یہی دیکھتا حضور کی زبان پر نام ہے تو ابو بکر عمر کا نام ہے. میں نے حضور کو ساری زندگی یہی فرماتے سنا کہ یہ بات ہوئی
میرے ساتھ ابو بکر صاحب میں چل دیا. حضور فرماتے ہیں، علی فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضور کی بارگاہ میں جاتا حضور کی زبان پہ ابو بکر عمر کا نام ہوتا. فرماتے ہیں حضور کو یہی فرماتے سنا کرتا. حضور فرمایا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بات ہوئی میرے ساتھ ابو بکر عمر تھا، یہ بات پیش آیا میرے ساتھ ابو بکر عمر تھا، میں چلا میرے ساتھ ابو بکر عمر تھا، میں کسی دار میں، کسی قصر میں، کسی محل میں، کسی عمارت میں داخل ہوا میرے ساتھ ابو بکر عمر تھا، میں واپس آیا میرے ساتھ ابو بکر عمر تھا. اور فاروق اعظم کی شہادت کے دن جب آپ کا جنازہ شریف پڑھا جا رہا ہے، مولا علی کھڑے ہو کر یہ خطبہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے عمر تجھ پہ اللہ کا کرم ہی کرم ہے، تیرا نام وہ نام ہے کہ زبان مصطفیٰ سے کبھی جدا نہیں ہوا. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. اور یہی مولا علی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وصال اقدس کے موقع پہ پورا مدینہ حاضر ہے آپ کے قدموں میں، صدیق اکبر کے قدموں میں پورا مدینہ حاضر ہے. مولا علی نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا، فرمایا یرحمک اللہ یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھ پہ اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. کنت اول القوم اسلاما واقرصهم ایمانا واشدهم دینا واشبههم رسول اللہ وارفعهم درجة واقربهم وسیلة. مولا علی کہتے ہیں رافیہ سوم ہے. مولا علی فرما رہے ہیں اے ابو بکر تو وہ ہے جو سب سے پہلا مسلمان ہے. اے ابو بکر تو وہ ہے جس کا ایمان سب سے خالص ہے. اے ابو بکر تو وہ ہے جس کا عقیدہ سب سے مضبوط ہے. اے ابو بکر تو وہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جس کا وسیلہ سب سے مضبوط ہے. اے ابو بکر تو وہ ہے کہ چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، نماز ادا کرنے میں، تلوار اٹھانے میں، جہاد کرنے میں، حج کرنے میں تو سب سے زیادہ رسول پاک کا مشابہ ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. سمجھ گئے بات کی؟ یہ حدیث کنہوں نے بیان کی؟ اعلیٰ ترین ذخیرہ احادیث سے اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا. ابھی جن کی منقبت رشاری پڑھے تھے نا، زباں ہوں اس بیان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. حضور اسی زبان سے کرے نا، تو میں اس زبان سے مرتبہ کیا بیان کروں؟ علی کی زبان سے سنتا ہوں تو علی اتنے لمبے لمبے خطبے پڑھے ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں، علی والی زبان میں کہاں سے لاؤں؟ تو کیا کہا حجت الاسلام سیدی حامد رضا خان آواز شہزادے نے چاہیا میں شان کیا فرمایا؟ ہاتھوں سے چار جہاں ہم کو ملیں گے. ہم چار اپنے ماننے والے ہیں. جب آگے بڑھیں گے حضور نے تو خود فرما دیا ابو بکر میرے ساتھ بیٹھا ہوگا. حضور نے فرمایا اور سنو حدیث اعلیٰ حضرت کے فاتحات ذخیرہ حدیث والا حضرت بیان کیا. صحیح حدیث بھی آپ نے بیان کیا. ایک موقع پہ سید محمود احمد رضوی محدث لاہوری شارح بخاری عظیم ترین محدث، اردو زبان میں ایسا سلیس کلام اور بیان شرح بخاری میں میرا چیلنج آپ کو کہیں جو سید محمود احمد، یہ ہمارے پاس سنوا جائے دادا صاحب کے قدموں میں سید محمود احمد رضوی، سید ابو البرکات شاہ صاحب کے شہزادے، ان کی کتاب شان صحابہ بنوان سے اس میں اعلیٰ حضرت کے فرمودات آپ نے چنے ہیں 4000 کی شان میں، اور پھر رواتس کی کتابوں سے بھی 4 یاروں کی شانوں میں ان کی بیان کی ہوئی بھی باتیں بیان فرمائیں.
اس میں ایک بڑا پیارا جملہ لکھا اعلیٰ حضرت کا، کمال کر دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا 4 یاروں کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ چاروں بارگاہیں ایسی ہیں، یہ چاروں یاد ایسے ہیں۔ کیا کہا؟ بولو۔ میں اس لیے کہ ایک بار سے آج شفا دینے آؤں، مجھے بخار چڑھا، میں عشاء پڑھ کے آیا تو وہ شدت بخار کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو چلا، بچے ہنسنے لگے، آپ مجھے رو گئے، وہ اتنی طبیعت تھی گڑبڑ۔ اور لاہور جیسے ازدحام میں ڈرائیو میں خود کر کے اللہ، تو میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت جب میں بیٹھا تھا تو کس حال میں تھا اور اس وقت کس حال میں۔ صدیق اکبر سب کو رضی اللہ، یہ وہ نام ہے جسے سن کر حضور کے دل مبارک میں ٹھنڈک آتا ہے۔ صدیق اکبر وہ نام ہے جسے سن کر حضور اقدس کے دل مبارک میں ٹھنڈک آتا ہے، آنکھوں میں چمک آتی ہے۔ حضور نے ابھی حدیث سے میں نے سنائی آپ کو، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تو میری آنکھیں ہیں، میرا دل ہے۔ مولا علی کے شہزادے ہیں امام محمد بن حنفیہ، ان کی حدیث بات ہمارے علماء اساتذہ اکثر بیان کرتے ہیں افضلیت تشریح اکبر میں، کہ آپ نے مولا علی کی خلافت کے دنوں میں مولا علی سے پوچھا، مولا علی کی بیٹی عرض کی یا ابھی ابا جان، فرمایا ہاں بیٹا بولو، عرض کی ای الناس خیر بعد النبی، آنکھوں سے ایک بات یاد ہے نبی بین کی شان کی، اس میں صدیق اکبر کی شان ہے، سنیے۔ مولا علی کے سگے بیٹے امام محمد بن حنفیہ گھر میں بیٹھے، خلافت امامت ولایت کا زمانہ مولا علی کا ہے۔ یہ میں اس لیے ذرا تاکید سے بول رہا ہوں کہ یہ بے ایمان کافی ٹولہ کہتا ہے مولا علی ڈرے ڈرے رہنے سمے ایسا سے ابو بکر کے بیٹے بول دے رہنے سمے تو بیٹے منہ علی ڈرے، علی دی بارگاہ دے ادنا دے خادمہ دے ادنا دے کتے میں کدی ڈرے، علی ڈرے یہ ماما تم نے علی کو؟ مولا علی سے پوچھا آپ کے بیٹے نے ابا جان، میں ہاں میری جان، عرض کی ایو الناس خیر بعد النبی، بتائیے رسول پاک کے بعد کس کا نمبر ہے؟ فرمایا دوسری میں آئے تو ہم چھوٹ کے کہنے ہو علی دا پہلا نمبر، اور علی کو لوگ پوچھ لو کدا پہلا نمبر، ورنہ کو علی چاٹو نہ مار دیں، علی کی طرح تلوار نہ چلا لیں، میرے سامنے کوئی میرے کہے کو کیا کہتے ہیں ڈیکریز کرنا، جی بھائی کرنا، میرے کہے کو میرے سامنے کوئی وہ رد کرے انکار کرے تو میں خوش ہو کے اس کا نواب حاجیدار ہوں، یا میں آگے بڑھ کے 2 رسید کروں گا، بولو بابا جی خطاب فرما رہے ہوتے تو کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ بابا جی کے نام دے، ہم نے مرکز امام احمد رضا کانفرنس کے حاصل بھی تشریف لاتے پورے پینل کے ساتھ جیسے آج ہے، تو بابا جی وہاں بیان کر رہے ہیں امام احمد رضا کانفرنس میں، مرکز امام احمد رضا بلا مبالغہ ہزاروں کا مطلب بلا مبالغہ، وہ ہم نے نام ہی مرکزی دیا تھا، شاہباگ کی تھی، اس سے پچھلے برس یہاں کی تھی، اب اسی عنوان سے ہوا کرے گی۔ خانے میں اپنی 4 صفانی وسیطیں کرا ہوں تو مرکز امام احمد رضا، کیونکہ مرکزیت نہ عمارتوں سے آتی ہے نہ بلند و بالا میناروں سے آتی ہے، مرکزیت نسبت سے آتی ہے، مرکزیت قاص سے آتی ہے، مرکزیت اخلاص سے آتی ہے، اور جس کانفرنس کا نام احمد رضا سے منسلک اور منصور ہو اور اس میں روح خادم حسین کی جلوہ ہو تو وہ مرکزی نہیں ہو، حد دے ہو، علی گھنٹہ میرا پورا نہیں ہوئے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، قصہ بیان کیا ہے، سنا دوں؟ میں نے تقریر میں سنایا، میرا بیٹا بھی بیٹھا ہے،
اب وہ دونوں بیٹے ماشاءاللہ بہت بات کر سکتے ملک شام میں پڑھ رہے ہیں علوم عربیہ. تو اس نے کہا جی میں نے یہاں وہ آپ کا قصہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بیان کیا تو یہاں کے جو سامعین تھے علماء وہ بڑے اچھل پڑے اور انہوں نے کہا کہ آپ ابا جان سے پھر سے وہ وضاحت لیں اور اعلیٰ حضرت نے کہاں یہ بیان کیا. آپ کو سنا دوں دمشق سے بھی فرمائش آئی اس واقعے کی. اعلیٰ حضرت صدیق اکبر کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا ایسا مزاج نہیں کہ میں واقعات بیان کروں یا لطیفے میں. اعلیٰ حضرت نے کہا میرا ایسا مزاج نہیں کہ میں کس سے کہانیاں بیان کروں. جو مجدد اعظم ہو جس کے سامنے قرآن و حدیث کے موتی زمین سے لے کر آسمان تک چنے پڑے ہو اس کو کیا کرنا ہے کس سے کہانیاں بیان کرنے کی. فرماتے لیکن ایک بات برسبیل تذکرہ آہی ویڈیو میں بیان کیے اعلیٰ حضرت ایک قصہ بیان کیا. اس کا مختصر یہ ہے کہ ایک علاقہ تھا وہاں پہ تہجد کے وقت کوئی خبیث آتا اور اونچی اونچی آواز میں اپنے شمشان گھاٹ کے مینارے پہ چڑھ کے حضرت صدیق اکبر پر مرحمت کرتا تبرہ کرتا فاروق اعظم پر تبرہ کرتا عثمان غنی پر تبرہ کرتا. پھر وہ اپنے دھرم کے مطابق وہ جس کو اذان کہتے ہیں جو اذان نہیں وہ الفاظ بولا کرتا. ایک دن ہوا 2 دن ہوئے 3 دن ہوئے پھر چوتھے دن جناب حضور کے عاشق 5 سال جوڑ کے بیٹھے یعنی اس کا منہ کیسے بند کیا گیا. طے پایا کہ 4 بندے تیار کرو. ایک بن جائے ابو بکر ایک کیا بنے ایک عمر ایک کیا بنے ایک عثمان کیا بنے ایک علی کیا بنے ایک کیا بنے علی. فرمایا اس کے آنے سے پہلے چاروں قوموں میں چاروں بندے چھوٹ جائیں. جب اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ بگے نا تو جو ابو بکر بنا ہے وہ نکلے اور پکڑ کے اس کی دھلائی کر وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں مانجا پھر چنگا مانجا پھر. اب ظاہر ہے وہ کہیں گا کہ میں ابو بکر ہوں تم مجھ پہ ملامت کرتا ہے خبیث تم مجھ پہ تبرہ بگتا ہے. میں روزانہ سنتا ہوں میں برداشت کرتا ہوں آج تجھے نہیں چھوڑوں گا. ظاہر اپنا بیان کر لے گا وہ کہے گا نہیں میں تو عمر کو کہہ رہا تھا تو وہ کہے اچھا عمر پھر عمر جانے تو وہ واپس آئے. پھر جو عمر بنا تھا وہ نہیں وہ کہ خلیفہ تو جانتا کدھر روزانہ مجھ پہ تبرہ بگتا ہے. پھر وہ بھی خوب جھاڑو سے اس کی دھنائی کرے. اب وہ بکے گا کیونکہ تبرہ اور وہ کیا اسے کہتے ہیں تقیہ یہ تو ان کا دھرم ہے نا جھوٹ بولنا. وہ بکے گا نہیں میں آپ کو تو نہیں کہتا میں تو عثمان کو کہتا ہوں. تو وہ کہتا پھر عثمان جانے تو میں تو جا پھر جو عثمان بنا ہے وہ آ جائے وہ اچھی دھلائی کرے کہ تو روزانہ مجھ سے تبرہ بگتا ہے میں عثمان ایسی. اب ظاہر وہ مرتا مولا علی کا نام لے کہ جو علی بنا ہے نا وہ آئے اور اس کا ناک کاٹ دے. چھری پکڑے ناک کاٹ دے کہ ناک کاٹنے سے انسان مرتا بھی نہیں مقدمہ چھوٹا سے ہوتا ہے. ناک کاٹ دے اس کا اور ناک کاٹنا بڑی ذلت کی علامت. اگلے دن ایسا ہی ہوا اس نے سردار صدیق اکبر کا نام شریف لے کے تبرہ بگا. وہ جو ابو بکر بنا تھا وہ نکل آیا اور رات خوب دھمائی. میں ہوتا تو میں کہتا چاروں نام مجھے دے دو. ابو بکر بن کے بھی میں ہی ہوں گا. پھر اس نے وہی کہا نہیں تو عمر کو کہتا ہوں. پھر وہ جو عمر بنا تھا وہ آ گیا. نہیں عثمان کو کہتا ہوں. پھر جو عثمان بنا تھا وہ آ گیا. نہیں تم کیوں مجھے مار دو گے. مولا میری مدد کر. مولا علی آئیے. وہ جو علی بنا تھا وہ آیا آ کر 2 چھوڑی. مجھے پتا نہیں ابو بکر میرا یار ہے عمر میرا یار ہے عثمان میرا یار ہے. ضمیر کو روزانہ میں دوبارہ وقت ٹھہر تجھے علامت دیتا ہوں. ناک پکڑا کاٹ یہ اس کی چونچ نہ کاٹ لی. اب وہ چلایا غش کھا کے گر پڑا. اس کی چیخیں سن کے لوگ آئے. اس نے جلدی سے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. اب ناک کٹا تھا کس منہ سے منہ دکھاتا. لوگوں نے کہا کیا ہوا. وہ منہ پہ ہاتھ رکھا اور سارا قصہ سنائے کہ ابو بکر نے مارا عمر نے مارا عثمان نے مارا. تو میں وہ تجھے مارتے تھے تو تجھے مولا نہیں آتا ہے. تو نے مولا کو کیوں نہیں بلایا. کہاں بلایا تھا مولا کو. مولا آیا تھا. ہاں مولا آیا تھا. پھر کیا ہوا. اس نے کہا یہ ہوا. مولا نے جو کیا کوئی نہ کرے.
तो भाई बाज आ जाओ, हजूर के यहाँ पर भौंकना बंद कर दो। बाबा जी खातून से रज़वी ने लाखों के मजमे में फरमाया था, वो कौन सा कुत्ता है जो भौंकता है अबू बकर सिद्दीक़ के घर की बारगाह में। बाबा जी खातून रज़वी ने फरमाया था कि अबू बकर का कर्जा तो आज भी इस्लाम के सर पर बाकी है। कैसा प्यारा जुमला हजूर की हदीस की तर्जुमानी की बाबा खातून से रज़वी नबी पाक ने फरमाया था अलैहिस्सलाम, जिसने हमारे साथ जो नेकी की हमने उसका बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर के, कि उसने खिदमतें ही ऐसी की हैं हमारी कि वो बदला अल्लाह ही चुकाएगा। वो बदला अल्लाह ही चुकाएगा। तो आला हज़रत ने क्या लिखा? आला हज़रत फरमाते हैं इन चारों यारों की शान देखो, जिसकी शान का नजारा करो, मौला अली की शान देखो तो दिल कहेगा जो है मौला अली और कोई है ही। आला हज़रत के लफ्ज़ हैं, फरमाते हैं मौला अली की शान देखो तो दिल ये कहेगा भाई जो है, अली के सिवा कुछ नहीं। फरमाया फिर सर उठा के उस्मान गनी की शान देखो तो दिल कहेगा जो है उस्मान गनी है और कोई नहीं। फिर सर उठा के फारूक आज़म की शान देखो तो दिल कहेगा जो है उमर है और कोई नहीं। फरमाया फिर अबू बकर की शान देखो तो दिल कहेगा जो हैं अबू बकर हैं और कोई नहीं। फरमाया ये चारों यार हुजूर के ऐसे कामिल हैं, ऐसे अकमल हैं, ऐसे आला हैं, ऐसे औला हैं, ऐसे बाला हैं, ऐसे मर्तबे वाले हैं ये चारों यार कि हर यार को देखो तो जी करेगा पूरी कायनात में किसी को ना देखो, बस देखो तो इसी को देखो। इनमें चारों में कोई भी माअज़ल्लाह ऐसा नहीं कि जिसकी शान के बारे कोई कमी का गुमान हो, जिसकी शान के बारे कोई नक्स का पहलू हो। हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह आपके सामने एक मौलवी साहब खतीब साहब तकरीर कर रहे थे, जोश बयानी में कहने लगे कि मौला अली की शान और उस्मान गनी की शान और फारूक आज़म की शान और अबू बकर की शान, यूं समझो कि सबसे बड़ी शान अबू बकर सिद्दीक़ अकबर की है, उनसे कम शान उमर फारूक आज़म की है, उनसे कम शान उस्मान गनी की है, उनसे कम शान मौला अली की है। वो जल्दी में तेजी में उस अपनी रवानी फरावानी में तकरीर में कह दे, मुहद्दिस आज़म तरफ उठे, फरमाया ए मौलाना चाहिए ना ना अस्तग़फिरुल्लाह पढ़िए, हजूर के यारों में कम कोई नहीं है, यहाँ कमी नहीं है। हजूर फिर कैसे कहा जाए? इमाम अहमद रजा के चहेते मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान फरमाने लगे, अल्लाह तौफीक दे तो यूं कहो कि हजूर की उम्मत में सबसे बड़ी शान मौला अली की है और मौला अली से भी बड़ी शान उस्मान गनी की है, उनसे भी बड़ी शान फारूक आज़म की है, उनसे भी बड़ी शान अबू बकर सिद्दीक़ है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला सानिस में मौला अली की बेटी ने पूछा, इमाम मोहम्मद बिन हनफिया ने अय्युन नासी खैरुन बअद नबी, ए अली बताइए रसूल पाक के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसका मर्तबा है, हजूर के बाद किसका नंबर है? इन्होंने पूछा। इमाम मोहम्मद बिन हनफिया जो मौला अली के सगे बेटे हैं, जब इमाम हुसैन की शहादत की खबर मदीने पहुंची, आप उस वक्त वुज़ू फरमा रहे, आप इतना रोए कि वो जो लगन था ना बर्तन, वो गहरा बर्तन, 2-4 सेर जिसमें पानी आ जाए, वो आपके आंसुओं से भर गया, कितना रोए। और इमाम मोहम्मद बिन हनफिया के पास लोग आए, कहा हुजूर आप भी अली मुर्तजा के बेटे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहा हसन हुसैन भी बेटे हैं मौला अली? अल्हम्दुलिल्लाह। कहा लेकिन हम देखते हैं जहां भी जिहाद पे, किसी मुहिम पे, जंगी किसी मुहिम पे भेजना हो, जिहाद की किसी मुहिम पे भेजना हो, मौला अली हसन हुसैन को पास करते हैं, आपको भेज देते हैं। मौला अली हसन हुसैन को पास करते हैं, आपको जंगे लड़ने भेज देते हैं। तो मैं हाँ हसन हुसैन मेरे अब्बा जान अली की 2 आंखें हैं, हसन हुसैन मेरे अब्बा जान अली की 2 आंखें हैं और मैं अली के दोनों हाथ हूं। तो जंग पे आंखें नहीं जाके लड़ती,
ہاتھ آگے بڑھیے لڑتے ہیں، اس لیے علی مجھے جنگوں پہ بھیجا کرتے ہیں، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے سے اپنے ابا جان علی کی ان دونوں آنکھوں حسن حسین کا دفاع کرتا یوں کہا کرتے ہیں سنی داستاں ہے آپ اتنے طاقتور تھے، علی اتنے طاقتور تھے کہ موٹی موٹی لوہے کی شیٹیں اور لوہے کی ستون آپ ہاتھ سے توڑ دیا، ایک لوہے کی دوہری زرہ کئی سیر وزنی زرہ لوہے کی مولا علی کے لیے بن کے آئی کہیں سے، تو وہ مولا علی کے جسم اقدس کے ناک کے مطابق نہ تھی، بہت لٹکی ہوئی تھی، دامن تو لٹکتے ہیں نا، حضور کا بھی دامن زیل عالی ہاتھ کہ ہم جیسے کہ جو ہاتھوں تک نہیں پہنچ سکتے، جو قدموں کی خاک میں رہیں گے، وہ ہاتھ اٹھا کے دامن عدل پکڑ لے۔ آپ اتنے بہادر قوی مضبوط، آپ نے ہاتھوں سے وہ زرہ ساری نیچے سے کاٹ کر کپڑا نہیں ہم ایسے کاٹ سکتے جیسے وہ لوہے کی دوہری چادر کی زرہ کاٹی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آئے دیکھیں حضور کے غلاموں کا یہ مرتبہ تھا۔ صدیق اکبر کی شان، روز آخری بات عرض کر کے بات پوری کرتا ہوں، وہ جو سنانے چلا تھا کہ ہاتھوں سے چار ہم کو ملیں گے چار، ہم کو رسمیوں کو، نقشبندیوں کو، مجددیوں کو، قادریوں کو، چشتیوں کو، سہروردیوں کو، سنیوں کو، مطلب یہ کہ سنیوں کو۔ مفتی احمد یار خانیمی رحمت اللہ علیکم بسنتی، اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں حضور نے نہیں فرمایا علیکم بحدیثی کہ اہل حدیث بنو، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی کہ اہل سنت بنو۔ بات سمجھ آئی گی کہ نہیں آئی؟ آپ اپنے اہل سنت کہتے ہیں کتنے لکھے ہیں، ان کے جمن والی کو پوچھ کے اہل حدیث کتنے صدیق ایک بنے گا کہ میں اہل حدیث ہوں، جبکہ حضور نے کیا فرمایا علیکم بسنتی، علیکم وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میری سنتوں کو سینے سے لگاؤ، میرے ابو بکر، میرے عمر، میرے عثمان، میرے علی، میرے حسن کی سنتوں کو سینے سے لگاؤ۔ سرکار آپ کے ان پانچوں خلفاء، چار یار اور آپ کا شہزادہ حسن، ان کی سنت، ان کا طریقہ ہم کیسے تھامیں، کس طرح پکڑے؟ فرمایا عبدو بنواجذ، جیسے یہ سونے ہیں نوکیلے دام، جیسے بوٹی کو نوچنے کے لیے گرپ کرتے ہو اور تمہارے دانتوں سے کوئی شے کھینچ نہیں سکتا، اتنی ہی گرپ کر لو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن کے دامن پر کہ کوئی کھینچنا بھی چاہے تو کھینچ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہاتھوں سے چار یار، کیا فرمایا؟ ہم کو ملیں گے چار جان۔ پھر چار یاروں نے مان لیتا تھے، دو شہزادے بھی دے دے، فرمایا ہاں کیوں نہیں مانتے؟ دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو۔ پہلا جام صدیق اکبر پرانی میں کلیجہ ٹھر جائے گا، دوسرا جام عمر پہ آئیں گے، دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، تیسرا جام مولا علی پہ آئیں گے، اکھاں تک سیرابی آ جائے گا، چوتھا جام عثمان غنی، تیسرا جام عثمان غنی، چوتھا جام مولا علی۔ دل، دماغ، جگر، روح، جسم، بدن، ظاہر، باطن، ہر شے سیراب ہو جائے گی، رج جائیں گے۔ پھر حسن اور حسین اٹھ کر آئیں گے، فرمائیں گے بچہ حالی نہیں ساڑا ہی دے نا جب دے سو، ساڑی بھی آلو چک چک کے سلامہ کر دے سو۔ آج بدلے دا دن میں یوم الدین کا بدلہ بھی بدلے گا، جزا کر دیں۔ چار جام ابو بکر عمر عثمان علی سے ہم پی چکے ہوں گے انشاءاللہ، اور وہاں بابا جی خالد حسین رضوی بھی ہوں گے، وہاں سید تاج شریعہ بھی ہوں گے، وہاں امام ربانی بھی ہوں گے، مجدد الفسانی بھی ہوں گے، شیخ احمد سرہندی بھی ہوں گے، یہ تینوں ایک ہی ذات پاک کے نام جو فاروق اعظم کی شفاعت، وہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بھی ہوں گے۔
وہاں غوث اعظم بھی ہوں گے، امام اعظم بھی ہوں گے۔ غوث اعظم تو یہ فرماتے ہیں حشر کے آڑے میں رب دا عرش وقتے کھلو جانا ہے، جب وہ تائیں اپنے سارے عقیدت مندہ مریدہ غلامہ کو جنت سے نہ لے جاواں، میں رب دا بوا چھڑنا ہی نہیں ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، نبی کی ایک سزا، سرکن زندہ، سرکن زندہ، نبی کی ایک سزا، سرکن زندہ۔ کہاں پر فرماتے ہیں نبی پاک تشریف لا رہی ہیں، ابھی مولا علی کا سنا نا کہ حضور کی زبان پاک پہ یہی نام ہوتا ہے ابو بکر، میں گیا تو ابو بکر عمر ساتھ، ہمیں آئے تو ابو بکر عمر ساتھ، وہی بات کی تو ابو بکر عمر ساتھ۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور اللہ کرے وہ دن ہماری زندگی میں آئے، ہم بھی جیتے جاگتے کہیں حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اس کا مقصد آئی ہوگے سبحان اللہ، پھر کہے سبحان اللہ۔ آرہ حضرت کی زندگی میں یہ لمحہ آیا، جب آرہ حضرت کی زندگی میں یہ لمحہ آیا نا کہ آرہ حضرت نے کہا وہ حضور تشریف لا رہے ہیں، تو پھر آرہ حضرت تڑپ کے رونے لگے، کہنے لگے یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان کو پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں۔ جس کی خوبی رفتار نے عرش کو پامال کیا، وہ قدم چل کے دکھائے سرد چماں۔ آج سمجھ آئے حضور تشریف آئے، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کے دائیں طرف ابو بکر بھی آ رہے، بائیں طرف عمر بھی آ رہے، اور حضور کے خرام ناز کی شان عرش کی خوبی رفتار کا پائمال ہوا، عالم کہ عرش بھی حضور کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو گیا۔ حضور ایسی شان رفتار سے جلتے، کیسی شان رفتار؟ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے خرام ناز فرمایا کرتے، صحابہ فرماتے ہیں سارے ساہ کھل جاندے، ساہ نال اللہ ساڑھیاں دوڑا لگ جاندیاں، اسی حافظے کافتے کول ہو کے حضور تک دے حضور مسکرا کے تشریف لے گیا۔ یعنی حضور کا قدم معمول اقدس کے مطابق اٹھتا، لیکن صحابہ اکرام جنے جوان عربی شخصوار فرماتے ہیں ہمارے سانس پھول جاتے، ہم حضور کے قریب نہ پہنچ پاتے۔ وجہ کیا تھی؟ صحابہ نے حضور کی بات میں اس کی سارے سانس پھول جاتے ہیں حضور، تو تسی مسکرا کے ٹوٹ رہے ہو گے حضور تو ہم پتہ بھی نہیں چلتا، میں چل جائے پتا رب نے زمین میرے قدماں چ لپیٹ سمیٹ دیتی ہے۔ وہ فرماتے میں جب چلتا ہوں زمین نپٹ جاتی ہے، زمین کو بھی پتا ہے اے سونا آ رہا ہے، اے سونے کا پیر میرے سینے تے لگنا ہے، میرے سر تے لگنا ہے، زمین آپ کو اگے ہو جاتی ہے۔ سونے تانوں میرے کو آن کی زحمت نہیں کرنی چاہیے، حضور میں ہے نا تھوڑے کلمات قربان، مزہ آئے تو سبحان اللہ۔ دو دن میرا بخار اتر گیا تقریر شروع کر اللہ کیسے بخار اتر گیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک کے پہلو شریف میں ابو بکر آ گئے، ادھر عمر آ گئے، ہم نے دیکھا لاڑا اپنے براتی سمیت آ گئے، لاڑا آمینہ دلال دی براتی ابو بکر تے عمر، سبحان اللہ۔ علی نے تکیا ہونا انہوں نے سبحان اللہ کیا۔ فرماتے ہیں ہم نے جب حضور اور قریب ہے ہم نے دیکھا حضور نے ادھر ابو بکر کا ہاتھ تھام رکھا، ادھر عمر کا ہاتھ، ہم نے پھر کہا سبحان اللہ، واہ ابو بکر عمر تیرا نصیبہ توڑا نصیبہ، حضور توڑا ہاتھ ناپ لے، یہ ناپ لے نہیں بابا جی رس بولا بابا جی۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا تو حضور نے دونوں کے ہاتھ بلند کر دیے اور ہمیں دیکھ کر فرمایا ہاکذا میرے غلام تک لو دل تے نقش کر لو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کہ جب قیامت کے دن شفاعت کا سہرا باندھ کے بزم انبیاء کا دولہ بن کر، بزم معاشر کا لاڑا بن کر مقام محمود پر جاؤں گا۔ یہ وضاحت میرے لفظوں کی ہے، حضور نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح ہم قیامت
سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بابا جی جب اعلیٰ کا نام لیتے تھے نا جی چاہتا تھا ان ہونٹوں کو تو بھی نہیں چومیں گے نا، ان سونے گلابی ہونٹوں والوں کی جو پاؤں ہیں نا ان کو جا کے چومیں گے۔ میں کبھی کبھی بابا جی کے پاؤں چومتا ہوں تو بابا جی طرف جاتے وہاں پہ پیرو جی میں تو اڑے پیر چومے تھے پھر، اور جب بابا جی میرے تیور دیکھتے کہ پاؤں چومے گا ایسے میں ایسا سکری بتا دو بابا جی وہاں پہ پیرو بیٹھ ہوتی میرے کو میرے پیر چومے تھے میں ہی تو اڑے چومے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار۔ میں مدینہ آباد حاضر تھا جب قبلہ ممتاز صاحب نے سب لوگ مخچل تشریف اہل مدینہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے عشاق رسول جو مدینہ پاک میں آباد ہیں اور بالخصوص تاج الشریعہ سرکار کے انتہائی قریبی مریدین اور میزبان مدینہ پاک میں جو تاج الشریعہ سرکار کو اپنے بنگلوں میں اپنے گوشے میں چڑھائے تاج الشریعہ سرکار کا یہ غلام پوری دنیا میں۔ بابا جی سے کسی نے پوچھا بابا قاسم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ اپنے آپ کو رضوی کہتے ہیں؟ تو میں جامعہ نظامیہ رضویہ سے پڑھا ہوں اس لیے رضوی کہتا ہوں۔ اور دوسرا اعلیٰ حضرت کے شہزادے تاج الشریعہ مفتی اختر رضا کی میرے پاس خلافت ہے اس لیے میں اپنے آپ کو رضوی کہتا ہوں۔ آپ سے بھی کوئی پوچھے تو آپ بیٹھ کے کہیں بابا جی کے بھی مریدین رضوی ہیں، تحریک لبیک کا ہر بندہ رضوی ہے، اور میرے استاذ قبلہ شیخ الحدیث علامہ مشتاق احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دل میں بھی بابا جی کا بڑا پیار تھا۔ میں اس وقت بابا جی کو صرف کے طلباء کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ولی را ولی نہیں شناسا۔ اس وقت بھی ہمارے حضرت بابا جی کی بڑی محبت والی بات نہیں، ہمیں کوئی تعارف نہیں کرتا۔ اور حضرت کے جنازہ مبارکہ پہ میں بابا جی کو لے کر آئے کہ جنازہ ہم نے آپ سے پڑھوانا ہے، انتخاب ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون جنازہ پڑھا رہا۔ تو بابا جی آئے، ہمارے بابا جی کا چہرہ مبارک دیکھا تو مجھے بڑے غصے سے بابا جی سے آنکھیں سرخ غصے سے فرمایا بابا پیرو پہلے کدی زیارت کرائی نہیں تسی نہیں، کاش نبی زندگی سے لے کے آتے تھے اسی میں کچھ لینے اور چہرے میں سب کچھ دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ سے بھی کوئی پوچھے نا کہ ہاں تو میرے استاد قبلہ فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہر سنی جماعت رو رضوی ہے، ہر سنی جماعت کو رضوی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت تمہیں سے دور سے نہیں مننے گا کہ سنیت کے لمبی جو اعلیٰ حضرت کو جانتا ہو کہ اعلیٰ حضرت کون ہے پھر انکار کرے کہ بریلوی کہنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے جی میں امبا جی کا نام لینا بہت ضروری ہے، اینٹی بریلوی کے نام بھی بہت ضروری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں جی اعلیٰ حضرت سے بھی تو اختلاف ہو سکتا ہے نا کہ ہم کریں اختلاف اعلیٰ حضرت شیخ محقق کرنا، امام ربانی کرنا، امام سیوطی کرنا، چولے جلیے اونر میں کیتا کوئی میں او تے سینے لالا کے بیٹھن تے تو دروا یقرمو دی پوری گردان صرف صغیر کبیر رائی نہیں نہ سنا سکیں تے تو متھا چوچے کرنے میں اعلیٰ حضرت اختلاف۔ یہ نور مسعود کی رات بلکہ یہ سور مسعود کی رات، اور یہ میں نہیں کہہ رہا۔ تاج الشریعہ سرکار نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے چیف جسٹس سید علوی مالکی امام مالک کے مقلد مکہ مکرمہ کے چیف جسٹس وہ فرمایا کرتے نحن نعرفہ بتصنیفاتہ وتالیفاتہ حبہ علامت اہل سنت والجماعہ وبغضہ علامت اہل البدع۔